الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ محترم حضرات، اصول برکت کے لیے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی اور آل نبی پر اپنے عقیدت کا اظہار کرے، پڑھے باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ گزشتہ جمعہ جو میں نے پڑھا تھا اس کا ایک مرتبہ ریویژن ہو جائے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی آیت تھی سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں بنی اسرائیل کو یہاں پر کھڑا کر کے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی، یعنی اللہ کے احکام پہنچ گئے، اور پھر وہ اس کو بدل ڈالے، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، یعنی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس کے بعد فرمایا گیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی رنگین، بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جو ایمان پر قابض رہتے ہیں وہ کفار کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بہتر ہوں گے، کفار سے کہیں بہتر ایمان والے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت بنائے گئے، یعنی اولاد آدم ایک ہی امت بنائے گئے، لیکن جب ان میں انتشار پھیلنے لگا، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، آپس میں لڑائی جھگڑائی ہونے لگی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لوگوں کو ایک ہی امت بنایا تھا، لیکن پھر کہا جا رہا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والے بنا کر اپنے لوگوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام الناس تک نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی مسائل کا حل کیا جا سکے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دیں، یعنی ان کے پورے قوم کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو کتابیں دیں، روشن دلائل آ جانے کے بعد صرف اپنی ضد کے وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو رد و بدل کر دیا اور اس میں اختلاف نکالا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی جس میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے والوں پر حالات وارد ہو چکے۔
اس کے بعد کہا جا رہا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ایسی آزمائشیں ان پر مسلط کی گئی، ایسی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات سے انہیں گزارا کہ ان کے جسم تک جھنجھوڑ گئے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اور وقت کا رسول اور مسلمان کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد ان قریب ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون، اور جب اپنے مال و اسباب کو جب خرچ کرنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضائے الہی کو اختیار کرنے کے لیے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو سب سے پہلے اس میں آپ کا حق آپ کے والدین کا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے والاقربین، آپ کے قریبی رشتہ دار کا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے والیتامی، جو یتیم ہے ان کا حق ہے. پھر کہا جا رہا ہے والمسکین، جو مسکین ہے ان کا حق ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وابن السبیل، جو سائل ہیں جو مسافر ہیں ان کا حق ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے دوسری آیت میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا حالانکہ تمہارے لیے یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہو گیا کہ تمہارے لیے اب فرض کیا گیا تمہارے لیے لڑنا یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم پر فرض ہوا خدا کے راہ میں لڑنا حالانکہ تمہارے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں برا ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ابھی خطبہ مسنونہ میں جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے. مسلمان اور منافقین یہ اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنے کا حکم. تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. یعنی جو رجب کا مہینہ اور جو حج کا مہینہ ہے اس میں لڑنا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جب تم سے یہ پوچھتے ہیں تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. لیکن مسلمانوں سے ایک جگہ ایک واقعہ نخلا ایک جگہ ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ مسلمان کو جب وہاں بھیجے اور ان سے اللہ کے رسول کا حکم نہیں تھا کہ تم لوگ لڑائی کرنا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، لیکن کچھ موقع ایسے آئے کہ اس طرح کے واقعہ وارد وہاں پہ ہو گئے. منافقینوں کو بولنے کا ایک پوائنٹ مل گیا بولنے کا کہ یہ تو تم اللہ والے اور اللہ کے رسول والے کہتے پھرتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو، جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں تم جنگ کیے پھر رہے ہو. تو یہاں پہ اس کے اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تو کہو قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. لیکن اب آگے جو بات آ رہی اس کو غور سے سماعت فرمائے تو یہ پورے واقعہ کی تصدیق ہو جائے گی. اور کہا جا رہا ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا. اب جو وہ منافق جو سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ تو جو کہتے پھرتے ہو کہ ہم اللہ والے اللہ کے رسول والے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو اس طرح سے پھر کیوں بات آئی کہ رجب کے مہینے میں آپ کے لوگوں نے دوسروں پر چڑھائی کر دی. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے اور اللہ کے راہ سے روکنا، یعنی کون سے گناہ کو کون سے گناہ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے.
یعنی مسلمانوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا۔ اور پھر تیسری بات کہا جا رہا ہے اور مسجد حرام سے روکنا۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا نا، تو یہ کم بڑا گناہ تھا کیا؟ یہ کم بڑا گناہ تھا کیا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس بارے میں، تب اللہ کا حکم آیا اور وہ کہا جا رہا ہے مسجد حرام سے روکنا اور اس میں بسنے والوں کو نکال دینا، یعنی مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو، اپنے گھر بار چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے پر مجبور ہوئے۔ اور اس کے لیے کہا جا رہا اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کر دینا، یہ کفاران مکہ اور مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا جا رہا اس میں بسنے والوں کو نکال دینا، یہ گناہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اگر رجب کے مہینے میں اگر کسی طرح سے آپ پر کسی طرح کی کوئی پریشانی آ گئی اور آپ اس کے بدلے کے لیے آپ نے کچھ کر لیا، تو وہاں پہ جب مسلمانوں کے اوپر لوگ نکتہ چینی کرنے لگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ تم کہہ دو کہ بے شک اس مہینے میں لڑائی کرنا حرام ہے، منع ہے، لیکن جو کہہ رہے ہیں اس سے تو وہ بڑا گناہ کر کے بیٹھے۔ اور یہاں کہا جا رہا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ پر ایمان نہ لانا، ان سب بڑے بڑے کاموں کو تم کر کے بیٹھے ہو اور چھوٹی سی غلطی کو لے کر کے مسلمانوں پر نکتہ چینی کر رہے ہو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ یعنی جو قتل ہوئے وہ تو سختی نہیں ہے، لیکن وہ جو فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، جو کافر فساد مچاتے پھرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور ان کا فساد قتل سے سختر ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے یہ لوگ تم سے ہمیشہ لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے یہ تمہیں بے دخل کر دیں گے، یعنی تمہارے ایمان کو کمزور کر کے تمہیں ایمان سے بے دخل کر دیں گے اگر ان کا بس چلے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، اب کفاروں کے طرف سے اور منافقینوں کی طرف سے ہر طرح سے چال بازی تو ہو ہی رہی تھی، لیکن اب اللہ کا حکم مسلمانوں پر بھی آ گیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالات میں موت ہو جائے، فیمت، ان کے اعمال دنیا اور اخروی سے غارت ہو جائیں گے، یعنی وہ جتنے بھی نمازیں، جتنی بھی عبادتیں، جتنی بھی ریاضتیں کیے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم سے پلٹ جائیں اور اسی کفر میں ان کی موت ہو جائے تو جتنی بھی انہوں نے بھلائی کر رکھی ہے، جتنی بھی نیک کام انہوں نے کر رکھا ہے، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخی ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، جن کی کفر میں موت ہو وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیش وہی رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے، اس کے طرف ہم چلتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اب اللہ کی رحمت کے مستحق کون ہے؟ اللہ کے رحمت کا امیدوار کون ہے؟ اس آیت سے ہمیں وہ پتا چلے گا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے، یعنی ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس کے بعد کہا جائے والذین ہاجروا، اور جو اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ گئے، اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ گئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ اللہ کے رحمت کے مستحق ہیں، یعنی رحمت خداوندی کے طالب ایسے شخص ہیں جو جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ کی راہ
میں نکل گئے اپنے گھر بار چھوڑ کر اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اللہ کے لیے نکل گئے، وہ لوگ اللہ کے رحمت خداوندی کے طالب ہیں، وہ طلبگار ہیں رحمت خداوندی کے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، رحمت الہی کے ایسے لوگ ہی امیدوار ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم ناجائز کام کیے جا رہے ہیں، ناجائز پیسوں سے جائز کام کیے جا رہے ہیں اور اس کو جائز بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ مال آنا، دولت آنا یہ رحمت خداوندی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ جائز طریقے سے ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر ناجائز طریقے سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت کی شامل حال کی گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا فساد مچا رہے ہیں آپ۔ یعنی کہ ایک طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک غضب کی دعوت دے رہے ہیں آپ، یعنی ایک تہمت کے ٹائپ میں آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہم آج کہتے پھرتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، نہ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ، نہ نماز پنجگانہ کا پتہ، نہ اور بھی کسی اس طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور ہم کہتے پھر رہے ہیں اللہ کی رحمت ہماری ساتھ ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کی طرف ہم چلتے ہیں، کہا جا رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اب یہاں پہ شراب اور جوا کا حکم آ گیا، کہا جا رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اور یہ سب سے پہلا جوا اور شراب کے معاملے میں شریعت کے حساب سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اسٹیپ سورہ نساء میں، پھر تیسرا اسٹیپ آئے گا سورہ مائدہ میں، جو مکمل طور سے اس پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن یہاں پہ صرف عقل سلیم رکھنے والوں کو، جو لوگ اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے، ان کو ایک طرح سے اشارہ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا یا تمہارے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا شراب اور جوئے کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور کہا گیا کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ دونوں جو کام ہے وہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے یہ کہہ دیجئے آپ کہ یہ دونوں بہت بڑا گناہ کا کام ہے لیکن دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اب یہاں پہ اشارہ کر دیا گیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اشارہ کر دیا گیا، جب گناہ کی بات آ گئی لیکن دنیاوی فائدہ تو دنیا میں رہنے کے لیے مسلمان اور مومن نہیں آتا ہے، اور دنیا کو اپنی ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ نہیں مانتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کو ایک قید خانہ سمجھتا ہے اور آخرت کو اپنی زندگی سمجھتا ہے اور اس حساب سے وہ اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو، مومنوں کو اشارہ کر دیا گیا کہ شراب اور جوا بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ کچھ حد تک دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب شراب اور جوئے پہ میں تھوڑی بات کر لوں۔ دین اسلام ہر طریقے سے ہوش و حواس میں رہ کر کام کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن جو انسان اپنے آپ کو حقیقت سے چھپانا چاہتا ہے، حقیقت فیس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اس کے اندر، ایسے شخص شراب کا استعمال کیا کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا اس کام سے دھیان تھوڑی دیر کے لیے بھٹک جائے۔ یہ شراب کی خاصیت ہوا کرتی ہے۔ اور جوئے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کم ہمتی کو آگے بڑھاتا ہے، محنت کرنے سے، مشقت کرنے سے جوا روکتا ہے، آپ کو داؤں لگانے کے لیے وہ کہتا ہے، آپ کسی طرح کے کوئی قیمت لگاتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو ڈبل قیمت مل جاتی ہے، آپ کی کوئی محنت اس میں ہوئی، آپ کی کوئی محنت اس میں نہیں ہوئی۔ اور اس طریقے سے جوا اور شراب کو یہاں پر پیش نظر مسلمانوں کو رکھا گیا اور بتایا گیا جوا اور شراب میں کیا ہے۔ تو کہا گیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ملا کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، یعنی گناہ بہت بڑا ہے اور نفع کچھ بھی نہیں ہے۔ نفع اس لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر کچھ دولت آپ نے جوئے سے حاصل کر بھی لیا تو دولت کون لے کے جا رہا ہے آخرت؟ وہ تو دنیا میں رہنے کی چیز ہے، تو نفع ہے لیکن وہ صرف دنیاوی نفع ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
تم سے پوچھتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے، ہم نے اس سے پچھلے جمعہ بھی پڑھا تھا یسألونک ماذا ينفقون، کہاں خرچ کرے، تو پھر یہاں کہا جا رہا ہے ویسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اب یہاں پر ذکر آ گیا قل العفو، تمہارے ضرورت سے جتنے بھی زائد ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. تمہارے ضرورت سے زائد تمہارے پاس جتنے بھی مال ہیں وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. قل العفو، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے اپنا کام لے سکو. اس کے بعد فی الدنیا والآخرہ، آیت نمبر سورہ بقرہ کی 220 ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یعنی دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں ہمارے لیے کتنا حصہ ہے، آخرت کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ آخرت میں کتنا حصہ ہے ہمارا، اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کہا گیا فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو کہا جا رہا ہے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر کام ہے. یعنی جو یتیم ہیں جس طریقے سے بھی ہو سکے تم ان کے خیر میں شریک ہو، جس طریقے سے بھی ہو سکے ہر طریقے سے انہیں آپ مدد کرنے کی کوشش کریں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اس کے بعد کہا جا رہا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی میں سے ہیں. وہ یتیم ہے تو کیا ہوا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر بھی رہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کون معاملات کو بگاڑنے والا ہے، کون معاملات کو بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے. اور اگر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یعنی یتیموں کے بارے میں جو ذکر آیا نا سورہ نساء میں اور دوسری سورتوں میں، اس میں تھوڑا ڈیفرنس تھا، اور ایسا تھا اس میں کہ کچھ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے احکام کو اس طرح سے اپنے اندر جذب کر لیا کرتے تھے کہ مطلب کہا گیا کہ یتیموں کا مال کے سامنے بھی نہ جاؤ. تو کچھ حضرات، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر کچھ یتیموں کی بھی پرورش ہوا کرتی تھی، تو وہ اس سے بچنے کے لیے کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ تو ان کا برتن شرتن سب الگ کر دیا کرتے، اور مطلب ان کا جو حق ہے اسی سے ان کو پکانا، اسی سے ان کو کھلانا، یعنی کہ ایک طرح سے ان سے دوری اختیار کرنا ہے کہیں ان کا حق ہمارے حق میں شامل نہ ہو جائے اور ہم میدان محشر میں پکڑے نہیں جائے. وہاں پہ اس آیت کی جب بیان ہوئی تب یہاں پہ کہا گیا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم ان سے دوری اختیار کر لو، بلکہ اگر تم ان سے چاہو تو مل جل کر بھی رہو. یہاں کہا جا رہا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ چاہو تو مل جل کر ہی رہو کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی میں سے ہی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کون معاملات کو بگاڑنے والا ہے، یعنی کون حق اور ناحق کو ملانے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اور کون سنوارنے والا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم مشقت میں پڑے ہوتے، یعنی کہ تم ان سب چیزوں کو ڈیفرنس لیول میں نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ ہر چیز کا حکم جو فرماتا ہے اس کا حکمت خود اللہ تبارک و تعالیٰ رکھنے والا ہے. اس کے بعد آج کی ہماری آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221. اس میں کہا جا رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. یعنی مشرکین عورتوں سے نکاح کے لیے سختی سے منع کیا گیا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اس کے بعد کہا جا رہا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یقیناً
ایک مومن باندی، یعنی باندی اسے کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ غلام جو لیڈی ہوتی ہے نا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے باندی، یقیناً ایک مومن باندی یعنی جو مسلمان کسی کے یہاں کام کرتی ہو، باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، یعنی وہ مشرک عورت جو دولت و ثروت کی مالک ہو اس سے بہتر کسے بتایا جا رہا ہے؟ مسلمان باندی کو بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی، وہ مشرک عورت اگر آپ کو پسند بھی آ رہی ہو پھر بھی اللہ کا کلام ہمیں ان سے نکاح کرنے سے منع کر رہا ہے، اور ایک مشرک خاتون سے بہتر ہمیں ایک مسلمان باندی کو بتایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اس کے بعد وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اب ایک طرفہ بات ہو گئی، اب دوسری طرف کی بات کو سمجھے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ بھی نہ کرو، اپنی عورتوں کا نکاح جو ہے مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، یعنی غیروں کے یہاں شادی بیاہ رچانا بالکل حرام ہے ایک طریقے سے، اللہ کا حکم صاف صاف یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ سب سے پہلے بتا دیا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یعنی کہ شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس کے بعد کا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو بھی مشرکین کے یہاں نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔ اب وہاں باندی کی بات تھی، اب یہاں غلام جنس کی بات آ گئی، اور کہا جا رہا ہے اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا۔ اگر کوئی عورت ہے اور وہ مشرک سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خواہ وہ مرد تمہیں پسند آ رہا ہو پھر بھی تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ سب دوزخ کے طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، یعنی اس طرح کے وسوسے ذہن میں، اور آج کل تو یہ فیشن بن گیا ایک طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فساد چیزوں سے ہمیں بچائے اور ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو آج ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہے کہ پسند ناپسند میں لوگ یہاں تک کہ اپنی ذات بھی نہیں دیکھتے، اپنا دین بھی نہیں دیکھتے، کہتے ہیں بچیوں کو پسند ہے تو ہم کرا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہاں ہمیں منع کر رہا ہے اور صاف یہ کہہ رہا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں دوزخ کے طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ کا کلام ہمیں کدھر بلا رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف اور بخشش کے طرف اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہمیں بلا رہا ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم نصیحت پا سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ کا کلام پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے ہم تمام امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان